بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انوارات رمضان کی افطار نشریات میں جو آپ البنوریہ میڈیا ہاؤس سے براہ راست سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں موجود تمام ناظرین کو اور پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، ناروے، آسٹریلیا سمیت 160 ممالک جہاں جہاں اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کی نشریات دیکھی جا رہی ہیں، وہاں وہاں موبائل فون سیٹ کے سامنے موجود تمام ناظرین کو اور اب تک کی ہماری اس براہ راست نشریات میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گرائیوں کے ساتھ عمر حسن کا ادب احترام خلوص کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج پاکستان میں 28 رمضان المبارک ہے اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 29 رمضان المبارک ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو، کوششوں کو اپنی دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ رب العالمین ہے جو بندوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کا موقع ماہ رمضان کی صورت میں دیتا ہے۔ اسی رب العالمین کے شکر ہم آج کی اس بزم میں بھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی انوارات رمضان افطار نشریات کے معزز مہمانوں کو تعارف کرانے کے بعد باقاعدہ میں ٹرانسمیشن کا آغاز کروں گا۔ آج کی ہماری انوارات رمضان افطار نشریات میں شریک ہوں گے انشاءاللہ محترم مکرم جناب مولانا عبدالودود صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، جامعۃ الرشید سے انشاءاللہ تعلق ہے، تھوڑی دیر تک وہ جوائن کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے محترم مکرم جناب قمر عباس برادران صاحب ثنا خان مصطفیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے محترم مکرم جناب شاعر اسلام اطہر ہاشمی صاحب۔ اور انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ٹرانسمیشن تاخیر اسی لیے کہ آج کی ٹرانسمیشن میں ملک پاکستان بلکہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب شریک ہوں گے انشاءاللہ 1 سے 2 منٹ بعد انشاءاللہ جلوہ افروز ہوں گے۔ اس وجہ سے تھوڑی بہت تاخیر کی، اور کیونکہ ان کی نماز کا وقت ہوتا ہے 5:45 ان کی نماز ہے، تو اس وجہ سے 6 بجے 6:15 وہ نماز سے فارغ ہوئے، تو اس وجہ سے آج کچھ لیٹ آئے انشاءاللہ۔ 6:20 کا وقت ہے، تو 1 سے 2 منٹ میں انشاءاللہ حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب آج کی انوارات رمضان افطار نشریات میں شریک ہوں گے۔ اب تمام احباب کا شکریہ جتنے بھی احباب سماعت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک 1 سے 2 منٹ میں محترم حضرت شیخ الاسلام صاحب شریک ہو جائیں گے، اور یقیناً میرے لیے خوش قسمتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اور جب سے شیخ صاحب سے میری بات ہوئی اور جس کی وجہ سے میری عجیب سی حالت ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ یقیناً میں بچہ تھا، میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن حضرت شیخ صاحب نے شفقت فرمائی۔ جس دن سے حضرت صاحب سے رابطہ ہوا تو مجھے بے چینی سی تھی کہ وہ دن 28 رمضان مبارک کا دن کس دن آئے گا، لیکن وہ آج مجھے خوشی ہے کہ شیخ صاحب آج کی ٹرانسمیشن میں شریک ہوں گے۔ آج کی انوارات رمضان افطار نشریات میں ملک پاکستان کے بلکہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت مولانا شیخ محمد تقی عثمانی صاحب ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور میں باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری بہت خوش قسمتی ہے، میں کچھ باتیں شیخ صاحب کے سامنے کرنا چاہتا تھا۔ یقیناً میرے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا، فضل فرمایا، اور آج وہ شخصیت
جس کو سننے کے لیے پوری دنیا ترستی ہے، اور ان شخصیت نے مجھ پر دست شفقت فرمایا، بلکہ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا مفتی مختار الدین شاہ صاحب حافظہ اللہ کی یہ فیض ہے، یہ ان کے بلکہ استاد محترم بھی ہیں، اور انہیں کی وجہ سے آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ اور اس موقع پر، اس خوشی کے موقع پر میں اگر ان کو یاد نہ کروں، یقیناً یہ میری بدقسمتی ہے، یہ میرے شیخ کا فیض ہے، آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ یقیناً آپ نے پچھلے سال کی ٹرانسمیشنز بھی دیکھی ہوں گی، یہی شخص تھا، لیکن داڑھی نہیں تھی، ٹوپی نہیں تھی۔ آج اللہ نے کرم کیا، فضل فرمایا، آج بما ٹوپی داڑھی کے آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کا سایہ سلامت رکھے، اور خصوص بالخصوص حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا۔ میں ابھی میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں گزارش کروں گا شیخ صاحب سے کہ باقاعدہ آج کی انوارات رمضان افطار نشریات اپنے قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبزادہ عمر حسن درانی صاحب، میڈیا ہاؤس، آپ کے رابطہ کرنے کا شکریہ، اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے۔ آپ اس چینل کے ذریعے جو دین کی باتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص بھی عطا فرمائے اور ان میں تاثیر بھی پیدا فرمائے، اور آپ کو پورے اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی ساعتیں اپنی تکمیل کو، انتہا کو پہنچ رہی ہیں۔ ایک ڈیڑھ دن یا 2 دن زیادہ سے زیادہ باقی ہیں، اس کے بعد ہماری زندگی کا پہیہ پھر سے چل پڑے گا، دوسری قسم کی زندگی کا۔ یہ ایام ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیزی کے ساتھ گزر گئے۔ ہم اپنے بچپن میں بزرگوں سے ایک جملہ سنا کرتے تھے رمضان کے بارے میں،
کہ دہ دواں دہ رواں دہ دواں دہ برّا، یعنی رمضان کے پہلے 10 دن جو ہے وہ تو چل کر گزرتے ہیں، اور دوسرے 10 دن دوڑ کر گزرتے ہیں، اور تیسرے 10 دن اڑ کر گزرتے ہیں۔ دہ رواں دہ دواں دہ برّا، تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اڑ کر ہی گزر گئے، اور اب تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس تھوڑے سے وقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے اپنے فضل و کرم۔ اس کے بعد پھر رمضان کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو گزارش یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس رمضان کو ہماری ساری کوتاہیوں کے باوجود، ہر طرح کے تقصیرات کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں آخرت کا بھی سامان بنا دے اور آئندہ دنیاوی زندگی کو درست کرنے کا سامان بھی بنا دے۔ اس کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چند کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ کہ اللہ جل جلالہ کا شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اس نے رمضان عطا فرمایا، اور اس رمضان کے اندر جیسا کیسا ہم سے بن پڑا اس کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کی، تراویح کی، تلاوت کی، جو کچھ نفلیں پڑھنے کی توفیق ہو گئی، وہ سب اس کا کرم ہے۔ اس کرم پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کرم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر۔ ایک صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ روزے تو رکھ لیے رمضان میں، تراویح بھی پڑھ لی، تو تھوڑی بہت تلاوت کی بھی توفیق ہو گئی، ذکر کی بھی ہو گئی، لیکن نہ دل لگا، نہ خشوع حاصل ہوا، نہ کوئی محسوس ہوا کہ ہم کوئی عبادت انجام دے رہے ہیں۔ بس گرتے پڑتے کچھ کام ہو گیا، باقی حقیقت جو ہے اس کی جو روح ہے وہ تو حاصل نہیں ہو رہی، نہ ہوئی۔ تو بھائی اس خیال تو بڑی حد تک صحیح ہے۔ ہم جو روزے رکھتے ہیں تو کیا روزے کا حق ادا ہو گیا؟ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا حق ادا ہو گیا؟ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کا حق ادا ہو گیا؟ اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ حق تو کوئی ادا ہوا نہیں، حق نہیں ادا ہوا، لیکن توفیق ہو گئی، جیسی کیسی بھی ہو گئی، جیسے کیسے عمل کی بھی ہو گئی، توفیق ہو گئی۔ پہلے اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اے اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان عطا فرمایا، اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور نماز جیسی پڑھنے کی کچھ توفیق عطا فرما دی، تو اس توفیق پر شکر ادا کرو۔ روزے جو ہے
کرا دیے، اس کو کچھ لوگ گرم ہے کرا دیے. اور روزہ ایسی عبادت ہے، بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اور ہر عبادت میں لوگوں نے شرک اختیار کر لیا، یعنی شرک کی طرف پہنچا دیا. سجدہ ہے، لوگ قبر کو بھی کر لیتے ہیں، اللہ بچائے. سجدہ ہے وہ بتوں کو بھی کر لیتے ہیں. صدقہ خیرات ہے وہ بتوں کے نام کا بھی مشرکین کرتے ہیں. اور جو دوسری عبادتیں ہیں، طواف کر لیتے ہیں. طواف جو ہے وہ اللہ بچائے بعض جگہوں پر رواج ہے کہ قبروں کا طواف کر لیتے ہیں، بعض جگہ کسی نے اور عبادت گاہ میں بنائی ہوئی ہے اس سے طواف کر لیتے ہیں. مگر روزہ ایسی عبادت ہے کہ آج تک کسی نے اللہ میاں کے سوا کسی اور کے لیے نہیں رکھا. اس میں کبھی کسی نے کچھ شرک نہیں کیا. عبادت اور عبادتوں میں شرک ہو جاتا ہے، روزے میں شرک نہیں. اگر کوئی فرض کرو غیر مسلم بھی روزہ رکھتا ہے، عیسائیوں کیا ہوتے ہیں روزے، مگر ہوں گے اللہ میاں کے لیے، وہ اور کسی کے لیے نہیں. تو روزہ ایسی عبادت ہے جس میں شرک کا احتمال ہی نہیں، ریاکاری کا بھی احتمال نہیں. اسی لیے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے ہی لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کی جزا دوں گا اپنے فضل و کرم کے مطابق. تو اس لیے پہلے شکر ادا کرو. ہمارے حضرت والا کا مذاق یہ تھا کہ بھائی جیسی جیسی بھی توفیق ہو گئی ہے، پہلے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یا اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان عطا فرما دیا، رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، تراویح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دی، قرآن کریم کی تلاوت کی بھی توفیق ہو گئی، کچھ پہلے عام دنوں سے کچھ زیادہ شاید نوافل کی بھی توفیق ہو گئی. تو پہلے اس پر اللہ جل کا شکر ادا کرو. آپ نے یہ توفیق ادا کر، ناقدری مت کرو، ناقدری مت کرو، شکر ادا کرو اس کا. اور شکر ادا کرنے کے بعد پھر یہ بے شک کہو کہ یا اللہ، آپ نے تو موقع عطا فرما دیا، توفیق بھی عطا فرما دی، ہم سے بن نہیں پڑا، ہم سے بن نہیں پڑا. اس کی جو حقیقت تھی، اس کی جو روح تھی، اس کا جو حق تھا، وہ ہم سے ادا نہ ہوا، ادا نہ ہوا. تو اس واسطے اے اللہ ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوئیں ان عبادتوں کی ادائیگی میں، اے اللہ اس پر آپ کی مغفرت مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. تو ان کی رحمت سے یہ امید ہے، امید بدرجہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور ان کوتاہیوں سے درگزر فرما کر جو توفیق ہوئی ہے اس پر انشاءاللہ وہی اجر عطا فرما دیں گے جو انہوں نے روزہ داروں کے لیے، رمضان کے کام کرنے والوں کے لیے رکھا ہے. تو شکر اور استغفار، یہ دو چیزیں اگر اس کی ہم اس زمانے میں اہتمام کر لیں. ارے انہوں نے خود بھی کہہ دیا، جب رمضان کے پورے کرنے کا ذکر آیا ہے نا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ ہم نے یہ مہینہ اس لیے دیا تھا اور اس لیے کیا تھا کہ تاکہ تم گنتی پوری کر لو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ارے روزے کا حق کیا ادا کرو گے تم؟ روزے کا حق کیا ادا کرو گے؟ لیکن گنتی پوری کر لو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کر لو، گنتی پوری کر لو.
اللہ کی کبریائی کا بیان کرو، اللہ کی بڑائی کا بیان کرو، اس کا احترام کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید تم شکر بھی ادا کر لو کہ ہمیں اللہ نے گنتی پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو جب یہ کام کر لو گے تو بس ہمیں جو تم سے مطلوب تھا وہ بڑی حد تک حاصل ہو گیا۔ تم کیا حق ادا کرو گے عبادتوں کا، تم کیا حق ادا کرو گے روزے کا، تراویح کا، تلاوت کا، نمازوں کا، لیکن ہم اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لیں گے۔ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر ادا کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ دو کام، اللہ جل جلالہ کی توفیق پر شکر، اپنی کوتاہیوں پر استغفار، ایک تو یہ بات کرنے کی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح طریقے سے توفیق عطا فرما دے۔ دوسری بات یہ کہ یہ مہینہ جو ہے چونکہ سارے سال کی گند نکالنے کا اصل میں نکالنے کے لیے آیا تھا، سارے سال کی گند صاف کرنے کے لیے، تو گند صاف ہوتی ہے توبہ سے۔ تو رمضان کے گزرنے سے پہلے توبہ صحیح ہو جائے، توبۃ النصوح، سچی توبہ، اخلاص والی توبہ یہ ہو جائے جانے سے پہلے، رمضان سے گزرنے سے پہلے۔ استغفار تو کرتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ، یعنی یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یہ استغفار ہے، یہ بھی بڑی چیز ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ اور اس سے تھوڑے سے آگے کی بات ہے توبہ۔ استغفار کے معنی تو یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، بس۔ لیکن توبہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر اس سے آگے کی چیز ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جا رہی ہے، دوسری طرف یہ پکا ارادہ کیا جا رہا ہے کہ اب میں دوبارہ کسی معصیت کا، گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ یہ توبہ ہے۔ تو کام پورا ہوتا ہے صرف استغفار سے نہیں بلکہ توبہ سے، اس ارادے سے کہ اب جو زندگی آئے گی تو اس زندگی کے اندر اے اللہ میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، گناہ نہیں کروں گا، پکا عزم۔ تو یہ تیسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ گزرنے سے، رمضان پورا ہونے سے پہلے آدمی پکی سچی توبہ کر لے، تاکہ وہ جو گند نکالنا مقصود ہے وہ گند نکل جائے، رمضان کے گزرنے سے پہلے نکل جائے۔ اور جب توبہ کر لی تو انشاءاللہ ماضی کا کفارہ ہو گیا، آگے کا میدان صاف ہو گیا، کہ انشاءاللہ ہماری ارادہ ہمارا یہ ہے کہ اب ہم سے کوئی گناہ نہیں کریں گے، توبہ ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جی ایڈمن صاحب سے گزارش ہے، آواز کچھ کٹ گئی ہے۔ میرے خیال میں کچھ نیٹ کا مسئلہ آ گیا، دوبارہ انشاءاللہ جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ 6:50 میں آپ گزارش یہی کروں گا کہ حضرت اگر دعا فرما دیں۔
वही नताइज मुरतब फरमा दीजिए जो सच्ची और पक्की इबादतों के ऊपर आपने अपने एक नेकी का बदला आप 10 दाना हो या अल्लाह जल्दी करते चाहिए कि नहीं करते पहले आला मेरा मौलाना मोहम्मद वाला आप को इसमें दूसरों के साथ उसने सुलूक का तमाम अल्लाह ताला की तरफ रुजू का तमाम और फिर अल्लाह ताला के रुजू करना या कर तो लिया अगर आप तरफ से मुझे कामयाबी और कामरानी अता फरमा दीजिए ताकि अल्लाह ताला उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला जरूर इंशाअल्लाह थोड़ी देर तक हज़रत शेख साहब दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। किसी वजह से वो हो गए, इंशाअल्लाह दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। सिर्फ आप 1 से 2 मिनट इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह आखिर में शेख साहब दुआ फरमाएंगे और उसके बाद अपनी हम आज की अनवारात रमज़ान अफ्तार नशरियात का इख्तिताम करेंगे। मैं ज़रा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करूँ, सिर्फ आप 1 से 2 मिनट इंतज़ार करें। शेख साहब इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह आज की अनवारात रमज़ान अफ्तार नशरियात का इख्तिताम होगा। की बात है के लिए तौबा और तौबा के साथ वो नज़्म औक़ात आप फरमा दीजिए अल्लाह का फैसला ये कर लो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला जरूर फजल फरमा और इंशाअल्लाह जिंदगी जरूर बस भाई दुआ कर लो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात वाली बात की अल्लाह की तरफ से लगा तो बनी हुई है अल्लाह की तरफ अल्लाह या कर लिया अगर आप तरफ से मुझे इस पर कामयाबी और कामरानी अता फरमा दीजिए अल्लाह का फैसला ये कर लो जी, हमें मोहतरम हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा कि क्योंकि आपका भी बहुत वक्त कीमती है, इसका एहसास है, लेकिन उसके बावजूद आपने शफ़क़त फ़रमाई, तो दुआ फ़रमा दीजिए ताकि हम आज के अनवारात रमज़ान अफ्तार नशरियात का इख्तिताम कर लेते हैं। बस भाई दुआ कर लो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। किसी ने पूछा जानवरों की तस्वीर वाली जानमाज सिग्नल का दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। दोबारा डिसलाइन हो गया, मैं दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। असल हज़रत के पास इस वक्त मेहमानों की कसीर तादाद होती है और उसके दरमियान में कुछ वक्त हज़रत ने निकाला, तो जैसे ही दोबारा ज्वाइन करते हैं तो आपके सामने दोबारा शो कर लेता हूँ। यकीनन मसरूफ़ तरीन शख्सियत हैं और आपको मालूम ही है इस वक्त कसीर तादाद में उनके पास जमे गफ़ीर होता है।
جی ہمیں شیخ صاحب نے دوبارہ جوائن کیا. میں گزارش کروں گا کہ دعا سے آج محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، آپ کے ہم شکر گزار ہیں. آپ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان مبارک کی نعمت عطا فرمائی. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس پر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس پر نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ جو کچھ بن پڑا اس ذکر کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ لیکن ان میں سے کوئی بھی عبادت کسی بھی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکتا. یا اللہ جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکتے. یا اللہ عبادتوں میں نقص رہا. یا اللہ عبادتوں میں کوتاہیاں رہی. اے اللہ عبادتیں جس طرح کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ان کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے. یا اللہ اپنی شان کے مطابق اسے درگزر فرما دیجیے. ان کو سچی اور صحیح عبادتوں میں لکھ لیجیے. یا اللہ آپ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. آپ یا اللہ رحیم و کریم ہے. اے اللہ اپنے رحمت سے ان کو ان عبادتوں کو جیسی بھی ہم سے انجام پائی، جیسی بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، اے اللہ ان سے درگزر فرما کر ان کو یا اللہ صحیح عبادتوں کے اندر ان کو درج فرما دیجیے. آپ اپنے فضل و کرم سے درج فرما دیجیے. اے اللہ آپ ایک نیکی کا بدلہ آپ 10 گنا عطا فرماتے ہیں. تو یا اللہ ایک ناقص نیکی کو کامل نیکی میں تبدیل فرما کر اس کے اوپر اس کا ثواب عطا کر دینا آپ کی رحمت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. یا اللہ آپ کی رحمت سے ایسا ہی فرما دیجیے. اس کے اوپر جو ثواب آپ نے مرتب فرمایا ہے، جو ثواب آپ نے معہود فرمائے ہیں روزوں پر، نمازوں پر، یا اللہ ذکر پر، جو کچھ وہی عطا فرما دیجیے. یا اللہ رمضان گزرے، اے اللہ رمضان گزرے ہماری مکمل مغفرت ہو چکی ہو. یا اللہ جب رمضان گزرے تو اس حالت میں گزرے کہ ہماری مکمل مغفرت ہو چکی ہو. یا اللہ مکمل مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہماری بھی کرا دیجیے، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے متعلقین کی، ہماری اولاد کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے شاگردوں کی، ہمارے تمام متعلقین کی. اے اللہ ساری امت کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ امت کے اوپر جو وبال آئے ہوئے ہیں شامت اعمال کی وجہ سے، اے اللہ اس کو بھی دور فرما دیجیے. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الايمان والحكمه وثبتهم على مله رسولك واوزعهم ان يشكروا نعمتك التي انعمت عليهم وان يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه. یا اللہ یا رحمان یا رحیم پوری امت کی مغفرت فرما. آمین آمین.
نیٹ کی وجہ سے میں ڈسکنیکٹ ہو گیا. میں بہت شکریہ آج کی انوارات رمضان افطار نشریات میں ملک پاکستان عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ نے شفقت فرمائی اور آج کی نشریات میں شامل ہوئے. یقیناً میرے پوری نشریات کا آج کے دولہ جو تھے وہ آپ تھے، اور اسی لیے آج کی نشریات میں نے کسی مزید مہمان کو شامل نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. آپ تمام احباب جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، تمام احباب سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. بندہ ناچیز کے لیے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یقیناً افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ تمام احباب سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. آج کی افطار نشریات کا اختتام کرتے ہیں. کل نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں دوبارہ حاضر ہوگی. اپنے میزبان عمر حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.